آداب دوستوں، میں گوہر عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق انڈیا نیوز۔ آج میں قاری شمشیر صاحب سے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے، اور خاص کر 10 تاریخ کے بارے میں، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جو آج لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آیت پڑھی گئی، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 کی ہے کتاب اللہ میں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ 3 مہینے تو متصلاً ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ قابل احترام ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ کو ناجائز جانتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، اور محرم کے معنی ہی ہیں حرمت و عظمت کے، اور اللہ پاک کی جانب سے ہر مہینہ، ہر ہفتہ اور ہر دن برکت و عظمت والا دن ہے، مہینہ ہے اور ہفتہ ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ دوسری بات، 10 محرم کے بارے میں، کس دن کیا ہوا، تو اس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ بعض لوگ اب اس واقعہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ 10 محرم کی فضیلت شروع دور سے ہی، عہد نبوی سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم کا مہینہ آتا رہا، صحابہ کرام کے دور میں بھی آتا رہا، اور اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، عظمت والا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 10 محرم کی فضیلت نہیں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 10 محرم میں ہوئی، یہ خود ان کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا، جو دن پہلے سے محترم اور مقدس چلا آ رہا ہے۔ اب 10 محرم کے حوالے سے عام طور پر بعض لوگوں میں کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جو صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ مثلا بعض لوگوں میں بات مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا تو عاشورہ کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا تو عاشورہ کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو عاشورہ کا دن تھا۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، عاشورہ کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گل و گلزار بنایا، عاشورہ کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جب زمین پر اتری، خشکی پر اتری، تو عاشورہ کا دن تھا۔ اس طرح کے جتنی بھی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں،
اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ کسی بھی صحیح روایت سے اس طرح کے واقعات ثابت نہیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتی ہو کہ عاشورہ کے دن اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ ہاں، ایک واقعہ ایک روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو دریائے نیل کے پانی پر ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو دریائے نیل کے پانی پر مارتے ہیں، جس سے 12 راستے دریا میں بن جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا پار چلے جاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جب فرعون آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں دریا کے اندر، وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر دریا میں اترتا ہے، لیکن جب بیچ دریا میں آتا ہے تو دونوں طرف سے پانی مل جاتا ہے اور فرعون اور اس کے سارے لشکر غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ صرف ایک روایت ہے جس میں یہ واقعہ مذکور ہے جو نسبتاً بہتر ہے۔ اسی طرح 10 محرم کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دن کھچڑا بنانا ضروری ہے، اور کھچڑا ہم اپنے گھروں میں نہیں بنائیں گے تو شاید کہ ہم عاشورہ کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ آپ پاکیزہ کھانا کھائیں، کھانے پینے سے کوئی رکاوٹ نہیں، پاکیزہ کھانا کھائیں، حلال کھانا کھائیں، لیکن کسی کھانے کو کسی خاص دن میں متعین کر دینا کہ اس دن یہ کھانا بنانا ضروری ہے، اس کی فضیلت ہے، اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث ہے جو نہایت ہی کمزور روایت ہے، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر خرچ کرو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ صرف ایک یہ روایت یہ ہے جو نہایت ہی کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھچڑا بنانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کھانا چاہیں روز کھائیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن فضیلت سمجھ کر اس دن بنانا فضیلت ہے، اس کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا۔ قوم کے لوگوں کو آپ اس 10 تاریخ کو لے کر کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں قوم کے لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی شہادت پیش کی، اپنی جان کی قربانی دی تاکہ دین اسلام سربلند رہے اور اس کے ماننے والے اسلام پر چلتے رہیں۔ لیکن ہم مسلمان برادران اسلام آج اس دن کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سامنے میں رکھتے ہوئے ہم وہ خرافات و بدعات اور رسومات کرتے ہیں جس کے اندر دین ہے، اسلام ہے، سمجھ ہے، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں قوم کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آج کے دن یعنی 10 محرم کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ شہید ہوئے، اللہ کے پیارے ہوئے، تو ہم ان کے محبت میں اپنے اندر اسلام کو داخل کریں، دین کو داخل کریں، اور ان چیزوں کو ہم استعمال کریں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، دکھا گئے، جن کے لیے شہادت دے گئے۔ اس مہینے میں روزے کی کیا یہ ہے تاریخ؟ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، لیکن جب ایک آخری سال یعنی یہ کہنے کہ وصال سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال عاشورہ کا روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس سے ان کے ساتھ تھوڑی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو صرف ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزہ رکھا کروں گا، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو، یعنی 2 روزے رکھا کروں گا۔ لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کی نوبت نہ آئی،
अगले साल आशूरा से पहले आप वसल्लम का विसाल हो गया, लेकिन आप वसल्लम की ज़बान से निकली हुई ये बात थी, सहाबा किराम के दिल में उतर चुकी थी, तो सहाबा किराम इस पर अमल फरमाया और 2 रोज़े रखने को मुस्तहब और सुन्नत करार दिया और सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखने को मकरूह तंज़ीही करार दिया। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखता है तो गुनाहगार नहीं होगा, सवाब उसको पूरा मिलेगा। लेकिन उम्मत के लिए ज़रूरी है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी ख्वाहिश की तकमील करते हुए आशूरा के दिन 2 रोज़े रखा करें, 9-10 मुहर्रम या 10-11 मुहर्रम। बहुत बहुत शुक्रिया।